کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے جس نے ہاتھوں میں گن لے رکھا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس سامراجیہ کے لیے ہے تاکہ اس سامراجیہ کو دشمنوں سے بچایا جا سکے۔ ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے پر گولیاں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ امپیریل گارڈ کا ایک ہی ریزن ہے اور وہ ہے اس سامراجیہ کی رکشا کرنا، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور پھر گولیوں کی برسات ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت ساری گولیاں چل رہی ہوتی ہیں اور لوگوں پر لگ رہی ہوتی ہیں۔ پھر ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے جس کو گولی لگی ہوتی ہے اور وہ نیچے کی اور گر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک آرمر والے بندے کو دکھایا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں گن ہوتا ہے، جس نے اس بندے کو مارا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوسرے پرسن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کلیپ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں امپیریل گارڈ کو اس ڈور سے انٹری کرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ فیوچر میں ارتھ کافی زیادہ ڈیولپڈ ہو چکا تھا، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسانیت کا کوئی فائدہ ہوا ہو۔ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے جنگیں شروع ہو گئیں اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے ہماری دھرتی ایک کوڑے کباڑ میں تبدیل ہو گئی۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بہت سارے فائٹر جیٹس اور بہت ساری مشینیں ایک دوسرے پر اندھا دھند گولیاں چلا رہی ہوتی ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ انسانیت نے الگ الگ جگہوں پر اپنی کالونیز بنانی شروع کر دی، لیکن آخر میں پھر ہمیں دھرتی کی تباہی دکھائی جاتی ہے اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ایلین سیولائزیشن نے سب کچھ تباہ کر دیا اور ارتھ پوری طریقے سے ختم ہو گیا، لیکن کچھ انسان بچ گئے جو کہ یونیورس میں الگ الگ جگہوں پر بھٹکنے لگے اور آخر میں ایک بہت ہی لمبے سفر کے بعد انہیں ایک ایسا پلانٹ ملا جس کا انوائرمنٹ، جس کا واتاورن ہمارے ارتھ کے جیسا تھا۔ انسان وہاں بسنے لگے اور انہوں نے اس پلانٹ کو نام دیا نوورس، جس کا مطلب ہوتا ہے نیا گھر، اور ان لوگوں نے پلانٹ کے کوآرڈینیٹس کو پوری یونیورس میں پھیلا دیا تاکہ جو بچی کچھ انسانیت تھی جو یونیورس میں بکھر گئی تھی وہ ایک جگہ اکٹھا ہو سکے نوورس پر، اور تاکہ یہ اپنی سیولائزیشن کو پھر سے شروع کر سکیں۔ اور پھر ہمیں بلاٹو فیڈریشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے ایلین ریسز رہتے تھے، وہاں پر ارتھ واسی بھی رہنے لگے تھے اور ارتھ واسی میجورٹی میں تھے۔ اس کے بعد ہمیں ایکریشیا امپائر کے بارے میں بتایا جاتا ہے جہاں پہ آرمی ہوتی ہے سائبرگ فائر پاور کی۔ اگلا ہمیں کورا الائنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کے پریسٹ جو ہوتے ہیں وہ انرجی کو کنٹرول کرتے ہیں اپنے پاورفل مائنڈ سے، لیکن جو بھی ہو نوورس کا ریسورسز بھی لیمیٹڈ تھا، اسی وجہ سے پھر سے ایک نئے وار کی شروعات ہونے لگی تاکہ ریسورسز کو مونوپلائز کیا جا سکے۔ اور آخر میں ہمیں اس خطرناک سے آرمر والے بندے کو دونوں ہاتھوں میں گن لیے ہوئے اس ڈور کی طرف جاتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ پارٹ 1 کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں اسی گارڈ کو گیٹ سے انٹری کرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ ایک لڑکا اور ایک آدمی دونوں اس بندے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی اس لڑکے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگلی باری تمہاری ہے، تمہارا سڑا ہوا لک، تمہیں یہ لوگ جج کریں گے، تمہیں اس سے کمپیئر کریں گے۔ وہ آدمی آگے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میجسٹی کو تمہاری قابلیت دکھانے کا یہ تمہارے پاس اکلوتا موقع ہے، اسی وجہ سے یہ دن تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بات تم مت بھولنا۔ اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آدمی ایکریشیا کا امپیریل گارڈ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کیپٹن ہیلس کسٹوریا۔ وہ لڑکا اس آدمی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ایسا مجھے جج کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ میری قسمت خراب ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے بہت زیادہ جلدی ہی جج کر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایکریشیا امپیریل گارڈ کا ٹریننگ ہوتا ہے جس کا نام لوکا ہوتا ہے۔ کیپٹن لوکا سے کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم اتنی باتیں بنا رہے ہو تو تمہیں اچھا ہی پرفارم کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر وہ لڑکا کہنے لگتا ہے ہاں میں یہ بات دھیان میں رکھوں گا اور بہت اچھا پرفارم کروں گا، کم سے کم میں گولیوں کو ڈاج تو کر ہی لوں گا۔ اور اس کے بعد ہمیں باقی لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اس بندے کو وہ ماسک پہنتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ یہ ساری اسکل بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ میں امپیریل گارڈ کا ممبر بن سکوں۔ وہ بندہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک امپیریل گارڈ ٹرینی ہے، اس نے باقی لیولز پار کر لیے تھے
پھر اس بندے کو 5 لوگوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے جن سے وہ فائٹ کرنے والا ہوتا ہے۔